ایک واقعہ سناؤں. ایک بندہ شام میں آیا. جب وہ شام ملک میں داخل ہوا تو اذان ہو رہی تھی. یہ ہسٹری ہے, میں سنی کتابوں سے بھی یہ ہسٹری پڑھ سکتا ہوں. جب وہ شام میں آیا, شوکت بھائی اذان ہو رہی تھی. اذان میں مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے. پھر اسے کہا یشہد ان محمد رسول اللہ, یہ گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کا رسول ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہے, اور یہ گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کا رسول ہے. وہ بندہ مسلمان تھا, اس نے کہا یہ اس نے اذان کیسی تھی. جب وہ گیا تو نماز شروع ہو چکی تھی. جب وہ مسجد میں داخل ہوا تو جو نماز پڑھا رہا تھا اس کی ایک ٹانگ مصلی پہ تھی اور ایک ٹانگ مصلی سے باہر, اور وہ نماز پڑھا رہا. یہ پریشان ہو گیا. اس نے کہا نہ اذان مسلمانوں والی نہ نماز مسلمانوں والی, یہ حالت کیا ہے. یہ دوڑا, اس نے جا کے کہا کہ میں مفتی کو جا کے شکایت لگاؤں کہ تیرے شہر میں تو فتویٰ دیتا ہے, اذان اور نماز کا طریقہ دیکھ. جب یہ گیا تو پتا چلا کہ مفتی صاحب تو ابھی ایک جنازہ پڑھانے کے لیے نکلے. یہ پیچھے چلا تو اس نے دیکھا کہ ایک زندہ بندے کو چارپائی سے باندھا ہوا ہے اور لوگ اس کا جنازہ سمجھ کے اٹھا کے لے کے جا, اور اس مفتی نے زندہ بندہ قبر میں دفنا کے مٹی ڈال کے جنازہ پڑھا دیا. یہ ذہنی طور پہ ہاتھ رکھا. اس نے کہا کہ کیا اسلام ہے. یہ دوڑا, اس نے کہا جا کے قاضی کو شکایت لگاؤں, قاضی فیصلہ کرے, جو جج ہے اس دور کا. جب یہ عدالت میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ قاضی کے سامنے کھلا قرآن ہے اور ادھر شراب کا جام پڑا ہوا. وہ ایک گھونٹ شراب پیتا ہے اور کہتا ہے ہاں ہاں یہ شراب ہی ہے, ہاں ہاں یہ شراب ہی ہے. وہ پیٹ اٹھا مسلمان. اس نے کہا بس کرو گستاخیاں, حد ہو گئی ہے. میں جب سے شام میں داخل ہوا مجھے ایک ایک چیز پہ اسلام کا مذاق اڑتا ہوا نظر آتا ہے. کیا یہ نہ اذان مسلمانوں والی, نہ نماز مسلمانوں والی, نہ مفتی کا دین کا کردار, نہ تیرا دین پہ حق. اتنا کہنا تو اس قاضی نے کہا کیا تجھے. اس نے کہا اذان کیوں ہے, ایسی نماز کیوں ہے, ایسا مفتی کیوں ہے. اس نے سب کو بلاتے ہیں, ابھی فیصلہ کرتے ہیں. حالت دیکھیے گا بندوں نے اپنے طریقے سے اسلام بدلا کیسے تھا. اس نے کہا کیا ہے اسلام. اس نے کہا اس مؤذن نے جو اذان دی تھی وہ اس لیے دی تھی کہ وہ مذہب کے اعتبار سے عیسائی ہے, اس کی آواز بہت اچھی ہے, ہم اذان اس سے دلواتے ہیں. ان کا عقیدہ محمد کی رسالت پہ نہیں, اس لیے وہ اذان دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے لیکن یہ کہتے ہیں کہ محمد اس کا رسول ہے. اس نے کہا وہ جس نے نماز پڑھائی اس کا ایک پاؤں مصلی پہ اور ایک ٹانگ مصلی سے باہر. اسے کہا بلا لیتے ہیں. اسے پوچھا ہاں بھی تو نے ایسی نماز کیوں پڑھائی. اسے کہا میرے بدن کا آدھا حصہ ناپاک تھا, آدھا پاک تھا. وقت نماز ہو گیا, میں مصلی پہ آ کے کھڑا ہو گیا, جو پاک حصہ تھا میں نے مصلی پہ رکھ دیا. با خدا میں یہ تاریخ پڑھ رہا ہوں. یہ دین کی حالت تھی شام میں. میں یہ شام صرف شام کے کردار پڑھوں نا تو آپ کے ذہن پھٹنے کے لیے آ جائیں. اس نے کہا اچھا پھر یہ مفتی, اس نے زندہ بندے کا جنازہ کیوں پڑھایا. اب مفتی نے دلیل کیا دی, وہ طویل بھی سن لیں. اس نے کہا جی 40 بندے میرے پاس آئے تھے, انہوں نے کہا تھا یہ مر چکا ہے. میں 40 کی گواہی مانتا یا ایک کی مانتا. میں نے 40 کی گواہی پہ جنازہ پڑھا دیا. اسے قاضی سے کہا ساری چیزیں چھوڑ, تو بتا تیرے ہاتھوں پہ قرآن تھا, دوسرے ہاتھ میں شراب کا جام, کیوں. اس نے کہا میری عدالت میں فیصلہ آیا تھا کہ ایک شخص کے گھر سے شراب برآمد ہوئی ہے اور وہ کہہ رہا تھا کہ یہ شراب نہیں, یہ تو سرکہ ہے. تو میں نے پی کے دیکھا کہ یہ شراب ہے, یہ سرکہ ہے, اور میں نے قرآن پہ گواہی دی کہ یہ شراب ہے. جب اس نے یہ حالت دیکھی تو یہ یزید کے باپ کے دربار میں گیا. اسے جاتے کہا, اس نے کہا خدا تجھ پہ لعنت کرے, تو نے دین محمد کو برباد کر دیا. اس نے کہا کہاں سے آیا ہے. اس نے کہا مدینے سے. اس نے کہا ساری حالت دیکھ لی ہے. اس نے کہا ہاں. اس نے کہا اب جا کے علی کو میرا پیغام دینا کہ جن جاہلوں کو میں نے اسلام سے دور کر دیا ہے وہ تیری ولایت پہ کیسے رہ سکتے. میرے پاس ایسے جاہل ہیں, ایسے جاہلوں کے گروہ ہیں جو میرے کہنے پہ دین چھوڑ سکتے ہیں. جب جا کے اس نے کہا دیکھ لی حالت, اب جا کے علی کو پیغام دینا, مجھ سے جنگ سوچ کے کرنا. میں نے تیرے مقابلے پہ ایسے جاہل اکٹھے کر لیے ہیں, یہ جاہلوں کی فوج ہے میرے پاس. اب میں نے تاریخ سے ایک یہ